پیارے سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ فشان جی آپ اب آئے ہیں، میرا مطلب آپ نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب میں لگا دوں کھانا؟ وہ جو رات کے 8 بجے گھر میں داخل ہی ہوا تھا، اس کی آواز پر رخ اس کی جانب کر گیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، بس آرام کرنا ہے مجھے۔ فشان جی لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لا دوں، پھر آپ میڈیسن کھا لیں۔ اس کے قریب آتی وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ یار کہا تو ہے ٹھیک ہوں، میں بس ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ معصوم سی شکل بناتی وہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ فشان نے گہری سانس لی تھی۔ تم کیا کچھ کہنا چاہتی ہو مجھ سے؟ جو بھی بات ہے سیدھی طرح بتا دو، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فشان جی کوئی بات نہیں، آپ جائیں آرام کر لیں۔ سر جھکائے وہ بہت آہستہ سے بولی۔ یار تمہاری شکل سے صاف دکھائی دے رہا ہے، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ملک صاحب کے متعلق فشان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کے رویے سے ڈر کر خاموش رہی۔ مگر فشان بھی اب بنا بات جانے یہاں سے جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ ملک صاحب کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے، تبھی شازمہ باتھ روم سے نہا کر باہر نکلی۔ سارا دن اس عالی شان باتھ روم کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتی وہ رات کو نہانے لگی تھی۔ نم بالوں کو اپنے ہی دوپٹے سے صاف کرتی وہ بے فکری سے دوپٹے کے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ ملک صاحب کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ ڈرنک کرتے کرتے رک گئے۔ ادھر آ! ان کی پکار پر خوف زدہ سی اپنے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر لیے وہ ان کی سمت چل پڑی۔ جی صاحب جی۔ سر جھکائے تابع داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ دور کیوں کھڑی ہے، پاس آ۔ شازمہ کا خوف مزید بڑھ چکا تھا، ایک قدم اور بڑھاتی وہ پھر سے رک گئی۔ جی صاحب جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ معصومیت سے سوال کیا گیا۔ ہاں چاہیے تو ہے، وہ کافی طلب ہو رہی ہے آج مجھے۔ ویسے تو ہے بڑی خوبصورت، تبھی تو تجھے اپنی بیوی بنا لیا میں نے۔ یار ملک اشفاق حسین کی بیگم بن چکی ہو تم، واہ کیا قسمت ہے تیری۔ تو کافی خوش ہوتی ہوگی اپنی خوش قسمتی کو سوچ سوچ کر۔ ملک صاحب کی یہ بات سن کر شازمہ خاموش رہی، ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہ کیا۔ چپ کیوں ہے؟ تجھ سے ہی کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے 2 ہی قدموں میں ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو طے کرتے وہ شازمہ کے جبڑے کو پکڑے اپنے مزید قریب کر چکے تھے۔ ان کی طیش کا اندازہ ان کی ہاتھوں کی مضبوطی سے بخوبی ہو رہا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، تیری اس خوبصورتی سے خوش کرنا، اپنی بدن کو میرے حوالے کرنا، یہی کام ہے تیرا، اور میری زندگی میں تیری اہمیت بھی یہی ہے، سمجھی تو؟ چل اب شروع ہو جا۔ اپنی بات مکمل کر انہوں نے بری طرح اس کا چہرہ چھوڑ اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ اگلے ہی پل ملک صاحب اپنی پہنی واسکٹ کو اتارنے لگے۔ شازمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پلٹ کر سیدھی ہوتی وہ ہاتھ جوڑے ان کی منت کرنے لگی۔ ملک صاحب جی مجھے مت ماریں، میری غلطی کیا ہے؟ اس کی گئی منت ملک صاحب کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ ہائے کتنی معصوم ہے تو، تجھے مارنا تھوڑی ہے پگلی، بس تیرے ساتھ کچھ محبت بانٹوں گا۔ اس پر جھکتے وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگے تھے، ساتھ ہی اس کے دوپٹے کو چھین کر ہوا میں اڑا دیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کرتے، لبوں کی پہلی مہر اس کی گردن پر ثبت کرتے وہ اسے پاگل کر دینے کے در پر تھے۔ اس کا لمس پاتے ہی وہ انہیں خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ ملک صاحب مجھے جانے دیں، صاحب جی مجھے کام ہے ضروری۔ اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ پھر سے منت کرنے لگی۔ تیری اتنی جرأت
جو تم مجھے پیچھے کرے ملک اشفاق کو دھکا دیا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کرتے وہ اس پر اپنا غصہ نکالنے لگے جس کی سکت نہ رکھتی۔ وہ زمین پر جا گری۔ تیری اس حرکتوں کی وجہ سے تو یہاں ہے۔ اب جب تیرا محرم بن چکا ہوں میں تب بھی تیرے ڈرامے نہیں ختم ہوتے۔ ملک صاحب کے غصے کو دیکھ وہ کانپتی ہوئی جھٹ سے کھڑی ہوتی اندھا دھند کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنایت جو کہ فشان سے بات کرنے ہی والی تھی اچانک بھاگتی ہوئی شازمہ اس کے پاس آتی، لپک کر اس کے گلے لگے رونے لگی۔ فشان اور عنایت حیران پریشان بات سمجھنے میں مصروف تھے۔ اتنا تو جانتے تھے وہ یہ سب ملک صاحب کیا تھا، مگر اس کا دوپٹہ بھی اس کے بدن پر موجود نہ تھا۔ بال کھولے اور تھپڑ کا نشان سب واضح کرتا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ملک صاحب، عنایت جی مجھے بچا لیں، وہ صاحب جی مجھے مار دیں گے۔ اس کی حالت سے ہی فشان تو جان چکا تھا اصلی بات کیا ہے، لیکن عنایت ابھی اس بات سے انجان تھی۔ کیا عنایت وہ آپ کو کیوں مار رہے؟ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی کہ ملک صاحب بھی وہیں چلے آئے۔ کیا شازمہ حد کرتی ہو؟ اب ایسی باتوں کا ڈھنڈورا تھوڑی پیٹا جاتا ہے، چلو اندر۔ اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے دوبارہ کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ نہیں صاحب جی مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتی ہوئی ان کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ عنایت اس کی حالت کو مد نظر رکھتی جس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا فشان کی طرف رخ کر گئی۔ پلیز اب اپنے ڈیڈ سے کہیں وہ کچھ نہ کریں اس کے ساتھ۔ عنایت پہلے ہماری زندگی میں بہت سی پرابلم ہیں تو چھوڑو اسے۔ چہرے کا رخ پھیرے وہ اسے منع کرنے لگا۔ وہ کیا بات کہی؟ بالکل ٹھیک، اسی وجہ سے اپنی اس بیوی کو بھی روک لے، ہمارے معاملے سے دور رہے، چاہے میں اس کے ساتھ جیسے بھی سلوک کروں، یہ میری بیوی ہے، تو اپنی کو سنبھال۔ عنایت کی بات وہ بھی سن چکے تھے، اس لیے فشان سے کہتے بالوں سے پکڑے برے طریقے سے کھینچتے ہوئے شازمہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ پلیز فشان جی آپ روکیں نہ انہیں، دیکھیں وہ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں شازمہ کے ساتھ۔ عنایت ابھی بھی شازمہ کی چیخوں کو برداشت نہ کرتی فشان کی بازو کو پکڑے اس کی منت کرنے لگی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شازمہ کو کمرے میں لے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ تب عنایت فشان کے خاموش رہنے پر اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور دھکیل چکی تھی۔ آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مدد مانگ رہی تھی ہم سے، لیکن آپ بت بنے کھڑے رہے۔ میری سوچ غلط تھی، آپ بھی باقی سب لوگوں کی طرح ہو، کسی کا کوئی احساس نہیں، آپ بھی برے ہو، اپنے والد جیسے بہت برے انسان۔ عنایت اپنا غصہ باہر نکالتی اسے اور ملک صاحب دونوں کو کوسنے لگی۔ کچھ سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد اچانک کھینچ کر فشان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس کر دو، کیا ہو گیا؟ وہ ان کی بیوی ہے، وہ جو چاہیں کریں، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ اگر وہ تمہیں کچھ کہیں تو میں انہیں روک سکتا ہوں، ہلکی سی بات پر برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی بال سہلاتے وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ بار بار عنایت فشان سے دور ہونے کی کوشش کیے جا رہی تھی، لیکن وہ مضبوطی سے اسے پکڑے ہوئے تھا۔ جب تک عنایت کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا اس نے یوں ہی عنایت کو خود سے چپکائے رکھا۔ آخر میں بے بسی سے وہ رو دی۔ ٹھیک ہے، مان گئی میں کہ آپ کچھ نہ کر سکے، لیکن کم از کم آپ اپنے والد سے اپنا رویہ ہی ٹھیک کر لیں۔ وہ جان بوجھ کر آپ کو اور مجھے ٹارچر کرنے کے لیے شازمہ پر غصہ کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن وہ ہیں تو آپ کے والد ہی۔ انہوں نے آپ کو پال کر اتنا بڑا کیا، اس قابل بنایا کہ آپ خود مختار ہو چکے ہیں۔ محبت نہیں لیکن عزت ہی کر لیں ان کی۔ اس سے الگ ہوتی نم آنکھیں اٹھائے وہ اسے سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ خاموش ہو جاؤ، جو عزت کے لائق ہوتا ہے میں انہیں ہی عزت دیتا ہوں۔
اگر تمہیں کچھ نہیں پتہ تو خاموش رہو۔ اتنا کہتا وہ وہاں سے چلا گیا اور عنایت بھی ہادی کے کمرے میں گھس گئی۔ تو سمجھتی کیا ہے اس لڑکی کو؟ کیا وہ تجھے بچا لے گی مجھ سے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ تیرا کیا خاک دفاع کرے گی؟ برے طریقے سے شازمہ کو بیڈ پر پٹختے وہ اس پر غصہ نکالنے لگے۔ معاف کر دے مجھے صاحب جی۔ ہاتھ جوڑتی وہ سب بھی اس کی منت کرنے میں مصروف تھی۔ تیری اس شکل کو دیکھنے کی خاطر تجھ جیسے بوجھ کو یہاں لے کر نہیں آیا میں۔ اس وجہ سے اپنے منہ کو لگا تالا اور مجھے خوش کرنے کا کام کر۔ اسے ڈپٹتے ملک صاحب اپنا کرتے کے بٹن کو کھولے، اس پر جھک کر اس کی نازک سی لڑکی کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اپنی تشنگی مٹانے لگے۔ شازمہ جو کہ گم سم ہو چکی تھی، کسی بے جان وجود کی طرح سب برداشت کرتی رہی۔ آخر اس کی قسمت میں ہے کیا؟ یہی سوال اس کے غم میں اضافہ کر دیتا۔ ملک صاحب کی درندگی سہنے کے بعد اب اس میں اتنی بھی ہمت موجود نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ وہیں لیٹی آنسو آتی وہ باقی رات گزارنے لگی۔ صبح جب اس ظالم شخص کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ شازمہ کو لیٹے دیکھ جھٹ سے اٹھ بیٹھے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیری اتنی اوقات نہیں جو میرے ساتھ لیٹ سکے۔ اٹھ ابھی جا دفع ہو۔ ان کے غصے کرتے اسے دھتکارنے پر بامشکل اٹھتی ہوئی بیڈ سے اترے، زمین پر جا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بیٹھ گئی۔ شکل دیکھو کیسے بنائی ہوئی ہے، جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کے یہ ڈرامے دماغ خراب کر دیتے ہیں میرا۔ اس پر غصہ ہوتے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ عنایت جو ساری رات خود بھی شازمہ کی فکر میں سو نہ سکی، اب صبح سویرے ہی اٹھ کر باہر لاؤنج میں کھڑی بار بار انہیں کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، تاکہ شازمہ جب باہر آئے تو وہ اس سے اس کی حالت جان سکے۔ لیکن ملک صاحب کے باہر آنے پر وہ جھٹ سے ہاتھ میں موجود کپڑے سے صفائی کرتی خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ عنایت کی طرف دیکھ ملک صاحب نے اسے آواز لگائی، تب خوف سے اچھل ہی تو پڑی۔ اے لڑکی ادھر آ۔ جی جی۔ ڈرتی ہوئی وہ ان کے پاس آئی تو اپنے وائلٹ سے کچھ پیسے نکال کر ملک صاحب اس کی سمت بڑھانے لگے۔ یہ لے اور جا کر شازمہ کے لیے کپڑے لے آ۔ جی ملک صاحب میں دے دوں اسے اپنے کپڑے، کیونکہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی شاپنگ کرنے۔ فشان نے جو اس کے لیے خود سے شاپنگ کے سب سامان اسے لا دیا تھا، ان میں سے ہی وہ شازمہ کو دینے کا بول رہی تھی۔ اسے ڈر تھا اکیلے گھر سے باہر جانے کا، وہی اس کی یہ بات ملک صاحب کو آگ لگا دے گی۔ کیا کہا تو نے؟ بیوی ہے وہ میری، اور میری بیوی تیرے کپڑے پہنے گی؟ نہیں، وہ میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پہنے، ویسے ہی نئے ہیں۔ سر جھکائے وہ اپنی صفائی پیش کرتی ان کا غصہ کم کرنا چاہتی تھی۔ چپ، میرا دماغ خراب مت کر، جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، جا جلدی۔ اس کے پاس پہننے کو کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ جی میں کیسے جاؤں گی؟ بیچارگی سے انہیں دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے تو جو گم ہو جائے گی۔ اکیلے اگر کرنا ہے تو کر، ورنہ نہ صحیح۔ شازمہ رہے ایک ہی کپڑوں میں، مجھے کیا پرواہ۔ ملک صاحب کی بات پر وہ مجبوراً پیسوں کو پکڑتے سر اسبات میں ہلانے لگی۔ جی میں چلی جاؤں گی۔ اتنا کہتی وہ فشان سے اجازت لینے اس کے کمرے کی جانب چل پڑی، لیکن جب اس نے روم نوک کرنے کے بعد اندر قدم رکھا تو فشان وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو شاید بنا کسی کو بتائے گھر سے کب کا جا چکا تھا۔ فشان جی کہاں گئے؟ کہیں میری کل رات والی باتوں کے باعث تو نہیں ہے؟ عنایت تو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ انکل جی نے مجھے کپڑے لانے کے لیے بھی کہہ دیا، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ آج کی ویڈیو ناظرین ایسی ہے۔ مزید اس طرح کی اردو سٹوری ناول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔
آپ کو اس طرح کی دلچسپ اردو سٹوری ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔